السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پارہ عامہ میں ہمارا سبق ہے سورۃ الاعلی، سبح اسما کی سورت۔ قرآن پاک میں اس سورت کا نمبر ہے 87 نمبر 87۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام حروف کی ادائیگی بالکل صحیح نکلنی چاہیے، کوئی بھی حرف کمی یا زیادتی نہ ہو، جیسے صاد ہے، ضاد ہے، عین ہے، طا ہے، یہ تمام حروف بالکل صحیح طریقے سے نکلنے چاہیے۔ اسی طریقے سے سا ہے اور سین ہے، ان میں واضح فرق ہونا چاہیے، کہاں سا ہے کہاں سین ہے۔ اور اسی طریقے سے شین اور سین میں فرق ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جیم ہے، ذال ہے، زا ہے، وا ہے، ضاد، ان کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ تو مخارج سے نکلنے چاہیے حروف، تو ان کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لہجہ زیادہ نہیں بنانا ہے۔ لہجہ بنانے سے اگر پڑھنا آ جائے تو خوب لہجہ بنائے، پھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن پڑھائی قرآن پاک سیکھتے وقت میں لہجہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، پڑھنے میں جلدی بالکل نہ کریں۔ اگر ہم جلدی کریں گے تو جلدی کرنے کی وجہ سے حروف کٹ جاتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھنچ جاتا ہے، اور جہاں کھینچنا چاہیے وہاں نہیں کھنچتا ہے۔ تو جلدی کرنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جو ابھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہم بعد میں بہت سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے پڑھنے کے دوران جلدی نہیں کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، بالکل آرام آرام سے، بالکل بھی جلدی نہیں کرنی ہے، چاہے تھوڑی دیر لگ جائے لیکن جلدی نہیں کرنی ہے۔ میرا نام عبد الرحمن قاسمی شکارپوری ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہاں پر جب ہم آیت کریں گے، لام پہ زبر ہے اگرچہ، لیکن جب ہم آیت کریں گے تو پھر اس کو کھڑا زبر مان لیا جائے گا، پھر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم، اعلی، ایسے، الذی۔ اور اگر ہم اس کو یہاں سے لے کے ڈائریکٹ یہاں تک پڑھتے چلے جائیں، آیت نہ کریں اس میں، تو پھر پڑھا جائے گا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اعلی الذی پڑھا جائے گا پھر۔ لیکن بہتر بات یہ ہے، جب یہاں پر قرآن پاک میں آیت ہے تو آپ بھی آیت کر کے پڑھیں، آیت کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو بہتر بات تو یہ ہے آیت کر کے ہی پڑھیں، تو اس لیے ہم بھی آیت کر کے پڑھیں گے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہاں پر فلا تنسا پہ یہاں مد ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر آیت کر دیں اور سانس توڑ دیں تو پھر مد نہیں ہوگا، پھر مد ختم ہو جائے گا۔ مد کب ہوتا ہے؟ جب ہم پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے ملائیں، مد تب ہوتا ہے۔ اگر ہم آیت کریں گے تو مد نہیں ہوگا، پھر پڑھا جائے گا فلا تنسا الا، بس فلا تنسا۔ لیکن اگر ہم آیت نہ کریں یہاں پر اور ملا دیں، جیسے یہاں ملایا تھا ہم نے، جیسے یہاں پر ملایا تھا اوپر، اگر ہم آیت نہ کریں اور ملا دیں، یہاں پر آیت نہ کریں تو پھر مد لگے گا، جیسے فلا تنسا الا، ایسے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جب آیت ہے تو آیت کر دیں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء
اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ یہ جو لفظ ہے تھوڑا مشکل ہے، اس کے میں ہجے کر دیتا ہوں۔ واو زبر وا، یا زبر یا، و یا، تا زبر تا، ویتا، جیم نون زبر جن، ویتا جن، نون زبر نا، ویتا جن، با پیش بو، ویتا جنبو، حالام زبر حل، ویتا جنبو حل، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ یہاں پر زبر ہے، اگر ہم یہاں پر آیت کر دیں تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور آگے سے پڑھا جائے گا الَّذِي، جیسے یہاں پر پڑھا تھا ابھی، کہاں گیا یہ والا اعلی الذی، لیکن اگر آیت کری ہم نے تو اعلی الذی، ایسی یہ ہے اشقا الذی، لیکن اگر ہم آیت نہ کریں تو اشقا الذی، کیسی پڑھ سکتے ہیں مرضی ہے، لیکن آیت کر لیں جب آیت ہے تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ تؤثر جھٹکا لگے گا اس پہ، تا حمزہ پیش، تو جھٹکا لگے گا اس کے اوپر، تؤثرون نہیں ہے، تؤثرون بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔